پتہ نہیں وہ کس شاعر کا کلام تھا، بحب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہوتی؟ کچھ ہوتی ہیں عبادات کے صحیح ہونے کی شرائط، اور کچھ ہوتی ہیں عبادات کے قبول ہونے کی شرائط۔ صحت عبادات الگ موضوع ہے، قبولیت عبادات الگ موضوع۔ لباس پاک ہو نماز کے لیے شرط ہے، بدن پاک ہو نماز کے لیے شرط ہے، انسان قبلہ رخ کھڑا ہو یہ نماز کے لیے شرط ہے، اور بھی شرائط ہے۔ ہر عبادت کی شرائط، وضو کی شرائط الگ، غسل کی شرائط الگ، لیکن تمام عبادات کی قبولیت کی ایک شرط ہے، اور وہ ہے اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کا جو زیارت نامہ ہے اس میں یہ جملہ اشہد ان بولایت قد تقبل الاعمال، آقا میں گواہی دیتا ہوں اعمال آپ کی ولایت کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں۔ لا يقبل عمل الا بولایتنا، کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے اگر ہماری ولایت کا اقرار نہیں۔ لیکن تمام عبادات کے صحیح ہونے کی ایک شرط ہے جو ہر عبادت میں پائی جاتی ہے، مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے۔ آپ علم علماء دوست لوگ ہو، مباح کا مطلب غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جگہ جہاں پر عبادت کر رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہ ہو۔ غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، غصبی جگہ میں تصرف مطلقاً حرام ہے۔ آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھس کے نماز پڑھیں تو باطل ہے اگر صاحب خانہ راضی نہیں ہے۔ آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے مسجد بنا دیں، گھر بنا دیں، وہاں عبادت کریں، باطل ہے، اس لیے کہ جگہ مباح نہیں ہے۔ میں نا یقین کریں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑا ہوتا ہے مشکل کہ پتہ نہیں ہمارے ماحول معاشرے میں یہ جو راتوں رات مسجدیں کھڑی کر دیتے ہیں ملوانے، پتہ نہیں کیا حکم ہوگا ان مسجدوں میں۔ بہرحال احتیاط ہی کرنی چاہیے، غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے۔ متوجہ ہو گیا آپ؟ تو میرا بھائی بحب اہل بیت عبادت حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اسی زمین پر، اور رسول اللہ فرماتے یہ زمین حق مہر ہے میری بیٹی فاطمہ زہرا کا، عبادت اسی کی صحیح اور قبول ہوگی جس پر بطول راضی ہو جائے۔ سامعین گرامی اب حدیث مبارک پڑھنے لگا ہوں، متفق علیہ حدیث، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو۔ سیدہ طاہرہ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، اور یہ میں ان آنکھوں سے روایت کو پڑھا، سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں، یہ ملکیت ہے بی بی پاک کی۔ سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے محبوں کو زمین میں تصرف کی اجازت دیتی ہوں۔ اچھا اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، پھر آپ دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے ہوشیار بیٹھے ہیں اور کتنے بیدار بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سننا، جب غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے، غصبی جگہ پر عبادت باطل ہے، تو پھر غصبی جگہ پر دفن ہو جانا شرف کیسا؟ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات